الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس میں روزے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، یہ مہینہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت کا اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوں، یعنی رمضان مبارک پورا ہو، تو اس وقت ہم متقی بن چکے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ آخری مقصد تو یہ ہے۔ اس آخری مقصد کے لیے تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے میں۔ کس چیز کی؟ اس بات کی کہ انسان صبر سے کام لے، صبر سے کام لینے کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اسی لیے جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دن پہلے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، تو یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر الصبر و شہر المواساۃ، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اپنا سایہ ڈال رہا ہے، اور ایک بڑی برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، والمواسات، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی۔ دیکھو، جب روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں ہم نے کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو بالکل پابند کر لیا کہ نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے۔ اب اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کو یا پینے کو، تو ہم اس کے دل چاہنے پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے پیاس لگ رہی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، نفس سے کہہ رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، لگا کرے، بھوک لگ رہی ہے، لگا کرے، مگر میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا کھانے اور پینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کیا۔ تو صبر اسی کا نام ہے۔
آدمی بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر صبر کا مطلب صرف ایک سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے اوپر بابیلا نہ کرے، یہ صبر ہے۔ بے شک یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن صبر کے اصلی معنی ہے اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو باندھ کر رکھنا، یہ ہے صبر۔ یعنی یہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نفس پیدا فرمایا ہے، نفس کے وہی ہماری اندر کار فرما ہے، وہ ہمیں لذتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں کام کر لو لذت آ جائے گی، فلاں کام کر لو مزہ آ جائے گا۔ وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، ہماری باغ موڑتا ہے لذتوں کی طرف۔ وہ چاہتا ہے کہ بس ہر وقت میں کسی نہ کسی لذت کو حاصل کرتا رہوں اور کوئی مشقت مجھے اٹھانی نہ پڑے، یہ چاہتا ہے بیچارہ، اس کی خواہش یہ ہے۔ اور اس خواہش کی بنا پر وہ ہمیں کبھی فرائض سے غافل کر دے گا۔ جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ کہے گا کہ یار چھوڑو بھی، مزہ آ رہا ہے اس وقت، نیند آ رہی ہے اس وقت، سو جاؤ۔ تو وہ لے جاتا ہے لذتوں کی طرف، یہ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرض کرو کہ میں دفتر میں کام کر رہا ہوں اور والعیاذ باللہ میرے سامنے کوئی آدمی آتا ہے اپنی حاجت لے کر، جائز حاجت لے کر، لیکن اس جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو تو تم اتنا فائدہ پہنچا رہے ہو، ارے اس سے بھی تو کچھ مانگو، اس کو بھی تو کچھ کرنے کی، اس سے بھی تو مانگو۔ تو وہ یہ نفس کہہ رہا ہے رشوت لے لو، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ اب اس نفس کے اوپر پابندی عائد کرنا کہ نہیں، تیری صرف بول بات مانوں گا جو شریعت کے مطابق ہوگی، جو میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، صرف وہ مانوں گا، اور جو دوسری باتیں تو کرے گا وہ نہیں مانوں گا۔ اس کا نام صبر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کھانا بند ہے، تو اے نفس تیرا جتنا بھی دل چاہ رہا ہو، پیاس لگ رہی ہو، لیکن میں تجھے پینے نہیں دوں گا، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح دل چاہ رہا ہے، دل میں خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں اپنی نگاہ کسی نامحرم پر ڈال کر اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں۔ اب آج تو یہ نفس کے تقاضے ہر آدمی کی جیب میں ہیں، تو وہ نفس چاہتا ہے کہ میں لذت لوں اس طرح۔ پہلے تو کہیں اگر آدمی کوئی ناجائز حرام تعلقات قائم کرنا چاہے کسی سے تو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور آرام سے میں جو چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور فراوانی کے ساتھ میرے نفس کی لذتیں اس کے اندر مہیا کر دی گئی ہیں۔ اب اگر ان لذتوں سے انسان اپنے آپ کو اس لیے بچائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کل کو اس کی باز پرس ہوگی کہ مجھے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری دی ہوئی یہ نعمت جو آنکھ کی نعمت تھی کہاں استعمال کی، تو اگر آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو روک لے گا کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی میں اپنے آنکھ کو استعمال نہیں کروں گا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور اس صبر ہی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔
اور انسان کی ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ، یہ اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ اس معرکے میں گزرنی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کرو یہ کام جو حرام ہے، اور تم کہتے ہو میں نہیں کروں گا. یہ اس کے اوپر قابو پاتے ہو. اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی پر جنت ملنے والی ہے. قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے قرآن کریم میں کہ جنتیوں کو جنت ملے گی، وہ کس وجہ سے؟ بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ان کو جو جنت کی نعمتیں ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ جو عالیشان محل ہم نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں، یہ جو باغات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہے، دریا بہ رہے ہیں، اور ان کو یہ اختیار دے دیا ہے جو مانگو گے ملے گا. لہم فیہا ما تشتہی انفسہم ولہم فیہا ما تدعون. اس میں جو تمہارا دل چاہے گا. یہاں تو ہم نے تمہارے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ اس طرح لذت حاصل کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی. لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا. تو یہ کیوں ملے گا؟ بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ جب بندہ، ایک اللہ کا نیک بندہ جب جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوگا تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. کیوں سلامتی؟ ہم تمہیں کیوں یہاں پر تمہارا خیر مقدم کر رہے ہیں، کیوں سلام کر رہے ہیں؟ بما صبرتم، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا تھا. فنعم عقبى الدار، اب تمہارے انجام، تمہاری زندگی کا وہ بہترین انجام ہو گیا ہے کہ جن جن چیزوں سے تم نے صبر کیا تھا ان کی وجہ سے ہم تمہیں جنت کا یہ تحفہ دے رہے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمایا، کئی جگہ، کہ جنتیوں کو جو جنت ملے گی وہ صبر کی وجہ سے ملے گی. تو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری آپ کی رمضان کے اندر، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ فرمایا ان جہل علیک جاہل، اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے بھی، تمہیں زور زور سے بول کے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم میرے مقابلے پر آ جاؤ، اور تم سے لڑنا چاہتا ہے، تو کیا فرمایا کہ ایسے موقع پر جس کو لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا کہے؟ انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے. یعنی روزہ ہے تو میں کیا مانا بھائی روزہ ہے؟ روزے کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کبھی کھائے نہیں، پیے نہیں، جمع نہ کرے. تو یہ تین باتوں سے روکنا ہوتا ہے. تو وہ کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے وہ، یا کوئی پینے کی دعوت دے رہا ہے، یا وہ کوئی جمع کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو لڑائی کرنا چاہتا ہے. تو آپ کہتے ہو بھائی میرا روزہ ہے، تو کیا معنی اس کے کہ چونکہ میرا روزہ ہے اور مجھے صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر، لہذا میں لڑنے سے معذور ہوں، میں نہیں لڑوں گا. تم چاہے مجھے کتنا بھی کہتے جاؤ، چاہے مجھے کتنا تمہیں لڑائی پر آمادہ کرتے جاؤ، کچھ بھی کہہ لو مجھے، لیکن میرا جواب یہ ہوگا کہ میرا روزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اب یہ رمضان کا مہینہ چونکہ اسی غرض سے آیا ہے، شہر الصبر ہے یہ، تو اس کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر واقعتاً ہم تربیت حاصل کریں.
اور تربیت کیسے حاصل کریں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے اندر جو بہت سے ہمیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہمیں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ہمیں کان دیے ہے سننے کے لیے، ہمیں منہ دیا ہے کھانے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، تو ان تمام اعضاء کو اگر ہم اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور مرضی کے خلاف استعمال کرنے سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے باز رکھتے ہیں، تو اس کے معنی ہم صبر کر رہے ہیں۔ اب یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے میرے مالک کی، مفت مل گئی ہے، اس واسطے ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ اللہ بچائے اگر کبھی آنکھ میں بینائی میں ذرا فرق آ جائے اور معلوم ہو اچانک کبھی میری بینائی جا رہی ہے، اس وقت کی کیفیت دیکھو۔ آدمی لاکھوں روپے کیا کروڑوں روپے بھی اگر اس کے پاس ہوں تو قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ میری آنکھ کی بینائی مجھے واپس مل جائے۔ قرضہ کر لے گا، بھیک مانگ لے گا، لیکن مجھے مل جائے یہ اور میں اتنے پیسے خرچ کر کے اپنی بینائی واپس لے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی ہے، کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہم کہیں سے مانگ کے لائے تھے کہیں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہم اللہ جل جلالہ کی دنیا میں پھیلے ہوئے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم خوش ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نعمت ہے کہ اپنے والدین کو اگر انسان محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے ایک مرتبہ، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اپنے واسطے جنت کے خزانے تیار کرتے رہو۔ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت۔ قرآن کریم کو اگر کوئی شخص اور کچھ نہیں بس دیکھتا رہے تو یہ بھی عبادت، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو آنکھ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نیکیوں اور ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو محبت سے دیکھ کر، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو بسا اوقات لوگ حافظ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا، اور دوسرے قرآن کریم کا جو مصحف ہے، یعنی اس کا جو نسخہ ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، تو ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ یاد بھی ہو اگر آپ کو کوئی صورت، پھر بھی اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ملتان میں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بے شمار انسانوں کو پڑھایا قرآن کریم اور حفظ کرایا، اور قرات کے اسرار ان کو سمجھائے۔ وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو 3 طریقے سے ختم کرتے تھے۔ ایک تو اپنا حفظ ہے، پکا حفظ تھا وہ، تو اس میں کہیں غلطی نہیں لگتی تھی کبھی بھی، ایک تو اس طرح کرتے تھے۔ ایک قرآن ختم کرتے تھے دیکھ کر، سامنے
قرآن کریم کا نسخہ ہے، حالانکہ یاد ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک سب ازبر ہے، لیکن دیکھ کے، بھئی قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اس طرح جیسے کوئی حافظ بھی نہ ہو وہ پڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی برکت میں حاصل کر رہا ہوں نسخے کی کہ میرے سامنے ہے یہ. تیسرا ختم کرتے تھے انگلی رکھ کے، انگلی کو بھی قرآن کریم سے میں محروم نہ رکھوں. تو جیسے کوئی جو بہت ہی کم پڑھا ہوا ہو تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو انگلی رکھ کے پڑھے گا نا، تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنی انگلی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا قرآن کریم کے پڑھنے سے، تو انگلی رکھ کے پڑھتے تلاوت کرتے تھے. تو قرآن کی تلاوت ایک چیز، ایک ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا دوسرا ثواب، اس کو چھونا تیسرا ثواب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ خاصیتیں رکھی ہیں. تو آدمی اگر قرآن کریم سامنے ہو اور پڑھ رہا ہو اس میں زیادہ ثواب ہے. اب آج کل موبائلوں میں آ گئے قرآن شریف، تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جائز تو ہے پڑھنا، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو نسخہ ہے قرآن کریم کا وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا عکس ہے. جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں. لہذا ٹھیک ہے، ناجائز بھی نہیں ہے. اگر فرض کرو آدمی سفر میں جا رہا ہے کہیں ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ، تو موبائل میں پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگے ہیں، گناہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے. تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے تو ایسے کاموں کے لیے دی ہے جس سے تمہارے لیے جنت کے خزانے، اور یہ نہیں کہ ہر لذت منع کی ہے، ہر لذت تو منع نہیں کی. آپ کہیں باغات میں جاتے ہو، کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے ہو، اچھے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کی آنکھ اس کو دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، آپ کی آنکھ کو وہ بھاتے ہیں، آپ کی آنکھ کو دیکھ کر لذت معلوم ہوتی ہے، بے شک جائز ہے، حلال ہے. لیکن چند چیزیں ہیں جو منع کر دی ہیں کہ بھئی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھنا یہ ہے ناجائز، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو رمضان میں بھائی کم سے کم ہم اپنے نگاہوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کر لیں، اور اپنے آپ سے کہہ دیں، اپنے نفس سے کہہ دیں کہ تو چاہے جتنا مچلے، لیکن یہ صبر کا مہینہ ہے، میں صبر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، لہذا میں تیری بات نہیں مانوں گا. اور یہ ایک روایت میں بھی آتا ہے اور ساتھ میں تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ جل جلالہ کی خاطر اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ منظر دیکھوں لیکن اللہ کے لیے روک لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اس لذت سے بدرجہ زیادہ ہوتی ہے. جو ناجائز کام کی لذت تھی اس سے بدرجہ زیادہ لذت عطا فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آدمی اللہ کے لیے یہ کام کرے. ذرا تھوڑا سا اپنے دل پر چوٹ بھی مارنی چاہیے نا اللہ کے لیے. اگر اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے انعام لینا چاہتے ہو، اللہ سے جنت لینا چاہتے ہو،
تو اللہ کی خاطر تھوڑی سی اپنے نفس کے اوپر چوٹ بھی تو مارو. اور وہ چوٹ یہی ہے کہ جس ناجائز کام کو دل چاہ رہا ہو، میں دل کی بات نہیں مانوں گا، اپنے پروردگار کی بات مانوں گا. اسی کو صبر کہتے ہیں، اور جنت اسی کا انعام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے. کیا معنی؟ کہ جنت اس کو ملتی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف ناگوار باتوں کو کرتا ہے. نفس تو چاہ رہا ہے میں سو جاؤں، مگر وہ آدمی نماز پڑھتا ہے. نفس تو چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں، مگر وہ روزہ رکھتا ہے. نفس تو چاہ رہا ہے پیوں، مگر وہ رک جاتا ہے. تو اس طرح جنت گھری ہوئی ہے مکروہات سے، ان چیزوں سے جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہیں. اور جہنم گھری ہوئی ہے شہوات سے، خواہشات نفس سے، کہ خواہشات میں مبتلا کرتا ہے شیطان، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو اور عزیزو اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. لہذا کم از کم یہ تہیہ کر لیا جائے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے نفس کی، اپنے دل کی وہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی، زبان کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، کوئی غیبت نہیں کرے گی، کسی کے اوپر بیجا الزام نہیں لگائے گی، اور میرے کان غلط چیزیں نہیں سنیں گے، اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ کسی ایسے کام پر آمادہ نہیں ہوں گے جو میرے پروردگار کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ کے بندو، جب یہ بندہ یہ کام کرنے لگتا ہے نا، شروع میں تو بہت دشوار لگتا ہے بعض اوقات، لیکن جب وہ کر لیتا ہے اپنے اوپر زبردستی کر کے، صبر کا کام کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نور طمانینت اس کو حاصل ہوتا ہے. ایسا نور، ایسی طمانینت، ایسا سکون اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے آگے گناہوں کی لذت ہیچ در ہیچ ہے. کر کے دیکھو. پھر کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، انسان کا جو نفس ہے وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے. کاہے پر مطمئن ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے اوپر. بس اب نہ اس کے دل میں کوئی کھڑکھڑ ہے، نہ کوئی انتظار ہے، نہ کوئی بے چینی ہے. میں تو اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے تابع کر چکا ہوں. اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب مرتا ہے تو قرآن میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مجھ پر، میرے احکام پر، اس پر عمل کر کے مطمئن ہو چکی تھی، ارجعی الی ربک، اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں لوٹ جا کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آ کر میرے بندوں میں شامل ہو جا. بدخلی جنتی، اور میری جنت میں شامل ہو جا، جنت داخل ہو جا. اتنا بڑا انعام مرتے وقت میں پکار کے کہا جاتا ہے کہ آ جا میرے پاس آ جا، تو نے میری خاطر اپنے اوپر مشقتیں برداشت کی، تو نے میری خاطر صبر کیا، تو آ جا میرے پاس، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ پیغام کس وجہ سے کہ آدمی نے صبر سے کام لیا ہو. تو بھائی رمضان کے اندر خاص طور پر ہم کوشش کر لیں کہ عزم کر لیں کہ ہمارے جسم کا کوئی عضو کسی غلط کام
اور کسی ناجائز کام کی طرف کہ میں استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔